جی آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں پہلے کے بنسبت دیکھا جائے تو جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج ہے وہ بڑھا ہے، لیکن طلاق کے معاملات بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھے ہیں۔ تو جب جہالت کا دور تھا طلاق کم تھا، تعلیم آئی طلاق کے معاملات بڑھ گئے، اس کو حدیث قرآن کی روشنی میں آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیًا اما بعد۔ آپ نے جو فرمایا کہ تعلیم میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طلاق میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کس تعلیم میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا دینی تعلیم میں بھی واقعی بہت اضافہ ہوا ہے یا دنیاوی تعلیم میں اضافہ ہوا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس میں غور کیجیے آپ کہ طلاق کی وجہ کیا ہیں۔ اگر ان طلاق کی وجہوں پر آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کوئی ایک وجہ نہیں ہے طلاق کی متعدد وجہیں ہیں، اور ان تمام وجہوں پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ مرد اس بات سے واقف نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور یہ حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے آپس میں ناچاقی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بات طلاق تک پہنچتی ہے۔ دوسری وجہ اگر اسی سے جوڑ کر کے آپ کہیں تو علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان سے مراد یہاں پر مسلمان مرد بھی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی ہیں، تو دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تجارت میں کیا حلال اور کیا حرام ہے، اور تجارت کے سلسلے میں اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ اگر کوئی انسان کھیتی کرتا ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس سے پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے کیا حقوق ہیں، اور ایک مرد پر عورت کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ایک عورت پر مرد کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے دونوں کا واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری وجہ اگر آپ غور کریں گے تو بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دکان کا افتتاح کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے تاکہ دکان میں برکت ہو، ہم مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے یا دعا سے تاکہ مکان میں برکت ہو، لیکن نکاح جو ایک مقدس زندگی کی شروعات ہے، اس کی شروعات ہم کرتے ہیں گانے سے، بجانے سے، ڈی جے سے، اور خلاصہ یہ کہ اللہ رسول کی نافرمانی سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں برکت کہاں سے لائیے گا آپ؟ اس نحوست کی وجہ سے بھی بہت سارے نکاح ٹوٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دن، نکاح سے پہلے نصیحت کی جاتی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کئی بار اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کے باوجود اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ گانا اور بجانا اور ڈانس اور پٹاخے اور بے پردگی یہ انتہا کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کی نافرمانی سے شروعات کرنے کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ جو بہت اہم وجہ ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے، مرد کنٹرول کرنے والا ہے۔ جب مرد اپنا کنٹرولنگ پاور کھو دیتا ہے تو گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کنٹرول کے بارے میں دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، لہذا مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب عورت مرد کو افضل ماننے کے بجائے جب برابری کا خیال کرتی ہے، جب اس کے کاندھے سے کاندھا ملانے کو اور مساوات کا نعرہ لگاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں پھر کنٹرول نہیں رہے گا۔ اگر ایک گھر میں 4 آدمی ہو اور چاروں سمجھے کہ ہم برابری سے رہیں تو کہیں پر انصاف نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ گھر کنٹرول میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک اسکول ہو، تعلیمی ادارہ ہو
जितने टीचर, जितने स्टाफ हैं, डायरेक्टर और प्रिंसिपल, सबको एक सफ में खड़ा कर दीजिए, सबको बराबरी का अगर दर्जा दीजिएगा तो स्कूल नहीं चल पाएगा। तो घर के अंदर अगर मर्द और औरत की बराबरी का तस्वुर होगा, जो बराबरी का तस्वुर मगरिब का तस्वुर है, इस्लाम का तस्वुर नहीं है। इस्लाम में मुसावात और बराबरी नहीं है, बल्कि इस्लाम में अदल है। अदल का मतलब यह है हर शख्स अपनी जगह पर है। बाप को बाप का मकाम दिया जाए, बेटे को बेटा का मकाम दिया जाए, शौहर को शौहर का मकाम दिया जाए, बीवी को बीवी का मकाम दिया जाए, उस्ताद को उस्ताद का दर्जा दिया जाए, शागिर्द को शागिर्द का दर्जा दिया जाए। इसका नाम अदल है। आप कहना चाहते हैं कि शागिर्द उस्ताद को एक सफ में खड़ा कर दो, डायरेक्टर और टीचर को एक सफ में खड़ा कर दो। इसी तरह आपका ये नारा है कि मर्द और औरत को एक साथ खड़ा कर दो। इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। मर्द जो कव्वाम है, घर का जिम्मेदार है, उसकी दूसरी वजह जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, इस पर भी मुसलमानों को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने दूसरी वजह बयान फरमाई, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्द अपना माल औरत पर खर्च करता है, इसलिए भी मर्द को कव्वाम बनाया गया है। अब एक औरत जिद करती है कि हम भी मुलाजमत करेंगे। जाहिर सी बात है, उस मुलाजिमा जो मुलाजमत करने वाली औरत होती है, उसको फिर ऐसे मर्द की ज़रूरत नहीं रहती है, या ज़रूरत उसकी कम हो जाती है। इसकी वजह से भी घर के अंदर इंतशार और इफ्तराक की कैफियत पैदा होती है। तो तलाक की एक वजह यह भी है कि मर्द कव्वाम नहीं है, मर्द जिम्मेदार नहीं बनते हैं, मर्द को बड़ा नहीं माना जाता है। अब मर्द को जो खर्च करना चाहिए वो खर्च करने के बजाय औरत भी मुलाजमत करने लगती है। इसी से जुड़ी हुई एक बात यह है कि मर्द पर अल्लाह ताला ने माली जिम्मेदारी रखी, औरत पर नहीं। अब एक मर्द को औरत पर खर्च करना चाहिए, लेकिन उस मर्द ने अपनी शादी के मौके पर 5 लाख 10 लाख रुपया लिया, घर का साजो सामान लिया, फ्रिज लिया, तो यहीं पर उसने अपने मर्द ने अपनी कव्वामियत को ढा दिया, उसने अपनी कव्वामियत गिरा दिया और अपने आप को उसने हल्का कर लिया। और ऐसा मर्द जो अपनी मर्दानगी को हल्का कर ले, जाहिर सी बात है औरत तो उस पर हावी होगी ही। इसलिए कि खर्च मर्द को करना चाहिए, यहाँ मर्द खर्च करने के बजाय औरत से खर्च करवा रहा है। घर का सारा साजो सामान मर्द को इंतज़ाम करना चाहिए, वह इंतज़ाम औरत से करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से भी मर्द की कव्वामियत ख़त्म होती है। और यहीं से जहेज़ की लानत, कितनी तलाक़ें ऐसी हैं जो जहेज़ की लानत की वजह से हो रही है, लिहाजा इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तलाक़ की एक वजह गलत फहमी भी है। मर्द को गलत फहमी हो जाती है अपनी औरत के सिलसिले में, औरत को गलत फहमी हो जाती है मर्द के सिलसिले में। अल्लाह तबारक ताला ने औरत की तारीफ़ करते हुए कहा, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब, कि मर्द जब घर से गायब हो तो उनके गायबाने में अपनी इज्जत की हिफाजत करे, मर्द की दौलत की हिफाजत करे, औलाद की हिफाजत करे, उसके घर की हिफाजत करे। और जब औरत ये नहीं कर पाती है और उसकी वजह से फिर गलत फहमी भी होती है, और इस गलत फहमी की वजह से इंसान का घर टूट जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो, इन्न बाज़-ज़न्न इस्म, इसलिए कि बहुत सारी बदगुमानी ऐसी होती है जो गुनाह के दर्जे में होती है, इसलिए कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो मर्द को चाहिए कि औरत पर एतमाद करे और औरत को चाहिए कि मर्द पर एतमाद करे, गलत फहमी को ख़त्म करे। एक वजह और है जो आपस में तलाक़ होती है, उसकी वजह है घर वालों का इंटरफेयर, बेजा दखल अंदाजी। कभी लड़का का बाप लड़की के साथ बेजा दखल अंदाजी करता है, कभी लड़की की माँ उसके ससुराल में बेजा दखल अंदाजी करती है, और नतीजा ये होता है कि घर टूट फूट का शिकार होता है। बेटी की शादी कर देने के बाद उसको उसकी ज़िंदगी के साथ खुश रहने देना चाहिए। बेटा की शादी करने के बाद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटे का भी कुछ शौक़ है, बहू का भी कुछ शौक़ है, लिहाजा उसमें वही इंटरफेयर पुराना वाला जो कुंवारे में जिस तरीके से करते थे, उस तरीके से शादीशुदा ज़िंदगी में भी अगर दखलंदाजी करते हैं माँ बाप, तो जाहिर सी बात है ऐसा घर भी टूट फूट का शिकार हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि एजुकेशन बढ़ जाने के बावजूद आखिर क्यों तलाक़ होती है, तो उसकी वजह यह है कि हक़ का नाहक इस्तेमाल करते हैं। मर्द को तलाक़ का हक़ दिया गया है, इस हक़ का जब नाहक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से तलाक़ होती है। अगर मुआशरे से तलाक़ को रोकना है तो 4-5 काम ज़रूरी है।
میں اس کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فرائض کا علم ہونا چاہیے، ہم پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شادی سے پہلے جیسے ساری تیاریاں کرتے ہیں ویسے ہی مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی کی باضابطہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، مرد کو عورت کے حقوق سمجھانے چاہیے، عورت کو مرد کے حقوق سمجھانے چاہیے۔ تیسری چیز ہے آپس میں اعتماد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، شوہر سے بھی بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کو عورت معاف کر دے، عورت سے بھی بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، جیسی ہے ویسے ہی کام چلاؤ، اور اگر اس کی ایک خرابی تمہاری نظر میں ہے تو ہزاروں اور سینکڑوں خوبیاں بھی ہے، اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ تو آپس میں اعتماد ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، اور مرد کے اندر مینیجنگ پاور ہونا چاہیے، اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے اپنے گھر کو، کہ والدہ کو کیسے ہینڈل کریں گے، بیوی کو کیسے ہینڈل کریں گے، اپنے والد کو کیسے ہینڈل کریں گے، اور اپنے سسرال والے کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ ایک مرد کو اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے، مردانہ پاور دکھاتے ہوئے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا اور ان کاموں کو کرنا ہوگا۔ آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ طلاق ایک ضرورت ہے، ضرورت کے وقت ضرورت کی چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بندوق رکھنا سیدھے آپ اپرادھ نہیں کہہ سکتے ہیں، پولیس کے پاس بندوق رکھنا ایک ضرورت ہے، لیکن اس گولی کو اگر غیر قانونی طور پر چلائے تو یہ غلط ہے، اگر اس گولی کو غلط جگہ پر چلائے تو غلط ہے۔ لیکن اگر پولیس کے پاس بندوق ہے اور صحیح جگہ پہ چلاتا ہے جہاں پر چلانے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے طلاق ایک جائز ضرورت ہے، جب ضرورت پڑے تو طلاق دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ضرورت پڑے طلاق کی اور طلاق نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ مرد عورت پر الزام لگا کر کے اس کو بھگانا چاہے گا، یا عورت کی زندگی کو اتنا دوبھر کر دے گا کہ وہ خودکشی کرے گی، یا اگر وہ خودکشی نہیں کرے گی تو مرد اس کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو طلاق ایک جائز راستہ ہے، یہ جائز راستہ نہ ہو تو عورت خودکشی کر لے گی، مرد اس کو ستائے گا یا اس کی زندگی کو دوبھر کر دے گا۔ لہٰذا اگر پریشانی ہو، آپس میں نباہ نہ ہو تو طلاق ایک جائز ضرورت ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طلاق کا جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ جو عورتیں ایسی ہوں جن سے تم اس بات کا خوف محسوس کرتے ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے گی، تو نمبر 1 کام اللہ نے یہ بتایا فَعِظُوهُنَّ، ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ اگر یہ گھر کے اندر کی بات ہے یہ۔ نمبر 2، اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو نمبر 2 کام یہ کرو کہ اس کا بستر الگ کر دو، اس کو احساس ہوگا کہ یہ مجھ سے دور رہنے لگے ہیں، اور اس کو پھر احساس ہو جائے گا تو شاید وہ سمجھ جائے۔ نمبر 3، اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی مار کا مطلب یہ ہے، فقہ نے لکھا ہے کپڑا لپیٹ کر کے ہلکا سا مار دیجئے تاکہ بدن میں کوئی نشان نہ لگے۔ بعض عورتوں پر تھپڑ اٹھا لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا شوہر سخت ناراض ہے۔ اس کے بعد چوتھا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر بند کمرے کے اندر یہ 3 کام کر کے اگر آپس میں نباہ نہ ہو پائے تب ضرورت ہے کہ مرد کی طرف سے ایک آدمی رہے اور عورت کی طرف سے ایک آدمی رہے، اور یہ دونوں مل کر کے میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوشش کرے۔ اس کے بعد بھی نباہ نہ ہو تو شریعت کے دائرے میں رہ کر مرحلہ وار 1 طلاق دے کر کے بیوی کو رخصت کر دینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرد کی بھی تربیت ہونی چاہیے، عورت کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اللہ کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے درگزر کر کے چلنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے طلاق کی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کی نگرانی میں طلاق دلانا چاہیے۔ جیسے نکاح علماء کے ذریعے کراتے ہیں، طلاق بھی علماء کے ذریعے کیجیے۔ یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کہ لایا اور کھانے کا من نہیں کیا تو اٹھا کر کے پھینک دیا، بلکہ یہ ایک ایسا شرعی معاہدہ ہے، اس معاہدے کو توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔